میرے بھائیوں، محبت دل کی وابستگی، روح کا میلان اس کو کہا جاتا ہے۔ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے۔ جو چیزیں دل میں پنپتی ہیں، جو خواہشات دل کے اندر قرار پکڑتی ہیں، سارا وجود وہی کرتا ہے۔ انسان کا پورا نظام اسی دل کی فرما برداری کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی، چیزوں کے مضر اثرات سے آگاہی رکھتے ہوئے بھی بعض اوقات دل ایسی چیزوں کی طرف میلان کرتا ہے جو بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ انسان کے وجود کا بھی، اس کی روح کا بھی، اس کے باطن کا بھی وہ چیزیں بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں، لیکن انسان ان سے بعض اوقات نجات نہیں حاصل کر پاتا۔ مثلا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہرس، لالچ، ہوس یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ضروریات کا رزق عطا کر دے اور ضروریات پوری ہونے لگ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بعض لوگ مال کی ہرس میں، ہوس میں، لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ خود اپنے آپ سے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ یا دل تو نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ بس میری ضروریات پوری ہونے لگ جائیں، 2 وقت کی روٹی چلنے لگ جائے، بچوں کے اخراجات نکلنے لگ جائیں، سر چھپانے کو ایک مکان مل جائے تو کافی ہے، اب تو کدھر نکل گیا؟ بہت سارا اس سے بڑھ کر اللہ نے فضل کر دیا، خواہش سے بڑھ کر عطا کر دیا، لیکن کہیں ٹھہراؤ نہیں ہو پا رہا، دل روک نہیں رہا۔ روز مال کی محبت، مال کا لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس قدر زیادہ نقصان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، لیکن یہ بڑا گہرا مرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مرض آ جائے تو اس کی وجہ سے 70 مرض اور بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت وہ مرض ہے، مال کی محبت وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ لوگ اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر خونی رشتوں تک کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر محبت کو صحیح رستہ نہ ملا، یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوانات کی عادی نہ ہوئی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ مال کی محبت تو پورے طور پر اجاڑ دے گی، اندر کو تباہ کر دے گی۔ ایک دوسری محبت بڑا نقصان کرتی ہے، وہ ہے شہرت کی محبت۔ میں چاہا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں، کوئی ایسا طریقہ اپناؤں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فیمس ہو جاؤں، لوگ میرا نام لینے لگیں۔ آپ یقین کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے وزادار، بڑے بڑے باریش لوگ، بڑے بڑے اچھے اور اچھی قد و قامت اور اچھا نام رکھنے والے لوگ فقط مشہور ہونے کے لیے وہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی دیکھے تو شرم سے اس کی نظر جھک جاتی۔ یہ شہرت، اس کا لالچ، یہ شہرت کی طلب اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک طریقوں کا حصول، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کمزور اور ایسے اخلاق سے گرے ہوئے رویے کا انداز، تباہ کر دیا اس نے دنیا کو، اجاڑ کے رکھ دیا ہے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں، اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے،
اچھے بھلے معاملہ فہم لوگ تھے، الجھ گئے ہیں، ذہن بن گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی شہرت ہی ہے۔ او میرے بھائیو سنو، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے جس کا تعارف کم لوگوں میں، زیادہ لوگوں میں جس کی شناخت نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھ کر تو دیکھو، ان سے کبھی ملاقات تو کرو جو بڑے مشہور ہو گئے، کبھی ان کی تنہائی میں ان کے پاس تو بیٹھو، ان سے پوچھو تو صحیح، اس شہرت کے سبب سے انہیں کچھ ایسے کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، انہیں کچھ ایسے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے جہاں سے گزرنے کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی تنہائی ہوتی، قرآن مجید کا نسخہ ہوتا، 500 دانے والی تسبیح ہوتی، کہیں مصلے کا نور ہوتا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل چاہتا تھا، لیکن یہ شہرت، اس کی طلب، ہاں ایک بات ہے، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، معروف ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سنہری حروف سے ہو اور زیادہ لوگ آپ کو جانے پہچانے، تو قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا رب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، رحمان ایسا ماحول بنا دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دے گا۔ ایک اور محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت، بڑی اچھی محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی اولاد شریعت کے راستے میں آنے لگے، اگر یہی اولاد اس طرح کا رویہ اختیار ہونے لگے کہ آپ کو اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھولنا پڑے، یا اولاد کہیں رکاوٹ بنے شریعت کی راہ میں، تو پھر قرآن مجید نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر تمہیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں اللہ رسول کے راستے میں تو نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جی، مسلمان ہونے سے پہلے جب بدر کے دن میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اولاد شریعت کے راستے میں آئے گی، دین کے راستے میں آئے گی، پیغام حق کے راستے میں آئے گی، اسے اولاد سمجھ کر درگزر تھوڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وطن کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے، علاقے کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جوان ہوتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کے احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، جہاں اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، سارا کچھ ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے صحابہ، وہیں دوستیاں تھیں، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا کہ محبوب کو مدینہ پسند ہے تو پھر کسی نے بھی وطن سے پیار نہیں کیا، محمد عربی کے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ آپ ان ساری محبتوں کو گنتے جائیں، وہ دولت کی ہو، وہ شہرت کی ہو، وہ اقتدار کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ محبت
آپ کے لیے وطن کی محبت ہو، یہ ساری محبتیں قربان کی جائیں گی، لیکن اگر کسی محبت کو حاصل کیا جائے گا تو وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ محبت کس طرح حاصل کرنی ہے؟ دل و جان سے نہ رب رسول کا ہر فیصلہ قبول کرنا ہے۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ تھوڑا سمجھنے والا عنوان ہے۔ آپ اپنی قلب سے، روح سے، دل سے پوچھیں کہ مجھے پیار ہے نبی پاک سے۔ وہ داتا صاحب نے ایک مقام پہ لکھا ہے جس سے محبت ہو اس پر غصہ نہیں آتا، جس سے محبت ہو اس کی طرف سفر کریں تو رستہ مشکل نہیں لگتا۔ جس سے محبت ہو وہ کوئی حکم دے تو وہ حکم پورا کرنے میں انسان کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت یہ رستے آسان کر دیتی ہے، حکم ماننا آسان کر دیتی ہے۔ محبوب کچھ بھی کہہ دے، کسی وقت بھی کہہ دے، کسی رنگ میں بھی کہہ دے، کسی حال میں بھی کہہ دے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے کہ کمال ہو جاتا ہے۔ جب ایک انصاری نے نا نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ پورے طور پر نہیں نہ مانا، حضور نے ایک فیصلہ کیا، ایک انصاری تھے تو انہوں نے وہ فیصلہ پورے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں ایک انوکھا انداز اختیار کیا، اور اس انداز کی قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو، قرآن مجید کی لذت آئی ہو۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری قسم ہو یا تیری قسم ہو، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ رب آکھے اے سونے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھے نہ ہاں، لوکی میریاں قسمہ چاندے نے میں تیریاں قسمہ چانا ہاں۔ فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب کہ ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں، اور پھر کیا کریں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر اپنے دل میں اس فیصلے کے بارے میں ذرا سا بوجھ بھی محسوس نہ کریں، پورے طور پر اپنی گردن جھکا دیں محبوب تیرے فیصلوں پر۔ جب تک یہ والا رویہ اختیار نہیں نہ کرتے کہ تیرا ہر فیصلہ قبول ہو، تیری ہر بات قبول ہو، تیرا ہر رنگ قبول ہو، جب تک یہ تسلیم نہیں کرتے اتنی دیر تک رب ان کا ایمان قبول نہیں فرماتا۔ جب تک پورے طور پر قبول نہیں نہ ہوتے فیصلے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، مسلمان دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی غلامی کریں، مسلمانوں کی روح چاہتی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کی بات مانیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر دین سے بڑے دور نظر آتے، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بڑے گناہگار ہیں، نوجوان ہیں، دنیا دار ہیں، کچھ ایسے محکموں سے وابستہ ہیں جن کے بارے میں بعض اوقات بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ بالکل دین سے دور ہے۔ لیکن میں نے ہر قسم کے لوگوں میں وقت گزارا ہے، نوجوانوں کے ساتھ سفر کیے ہیں، ان کے بیچ بیٹھ کر ٹائم گزارا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، تجربے کے بعد کہتا ہوں، سمجھ بوجھ کے کہتا ہوں، کلین شیو والے نوجوانوں کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے لیے آئے ہوئے آنسو دیکھ کے کہتا ہوں، چڑھتی جوانیاں جو مدینے کے لیے تڑپتی ہیں، ان جوانیوں کے دامن سے پھوٹنے والی ضیائیں دیکھ کر کہتا ہوں، چاہتے ہیں مسلمان حضور کی غلامی کریں، صرف مسئلہ پتہ کتنا ہے؟ بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، قدم نہیں اٹھاتے، فیصلہ نہیں کرتے،
اپنے اندر وہ جو ولولہ ہے، وہ جو شوق ہے، اس کو نہ عملی جامہ نہیں پہناتے۔ آپ کے اندر تڑپ ہے، بس آپ شروع کریں، چھوڑیں آپ کسی سے پوچھنا کیوں ہے، بس شروع کر دیں درود و سلام پڑھنا، چھوڑیں ماحول کو کیا دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ محبوب کو داڑھی والا چہرہ پسند ہے تو پھر کسی کو پسند ہو نہ ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ پھر فیصلہ کریں، پھر توجہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کبھی اشارتاً بھی کوئی بات کرتے نا۔ اچھا، میں بہت سارے صوفیاء کو جب پڑھتا ہوں نا، اور بالخصوص عاشقوں کی داستانیں پڑھتا ہوں، تو جو رنگ عاشقوں نے پیش کیا ہے نا، وہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ جو عشاق ہوتے ہیں نا، عشاق، ان کے نا ذرا انداز ہی تھوڑے نرالے ہوتے ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، یہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر کس کے لیے؟ دیدار کے لیے۔ باقی ایک پنجابی شاعر نے بھی کہا ہے، میرا کوئی ضروری نہیں آپ سارے شعراء سے اتفاق ہی کریں، لیکن اس نے کہا ہے عقل اتنی بری چیز نہیں، پر اس نے کہا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ میں نے نہیں کہا، کسی کی بات سنا رہا ہوں، وہ کہتا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں تے ایویں، عقل منداں تے ایویں عمراں گالیاں، عشق دے چلے ہی وہ نمبر لے گئے۔ اور اقبال بھی کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اتنی بڑی آگ، اوپر سے پرندہ بھی گرے تو جل جائے، لیکن جناب ابراہیم نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ سوچ سمجھ کے چلے نا، عقل تو پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، تو عشق سوچ سمجھ کے چلے تو ابھی کچا ہے، عشق سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو ابھی پلپلا ہے، ابھی رستے میں ہے۔ عقل آخدی چگے نو سام کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے، تے عشق آخدہ چگے دا کی کرنا ہے، چگا بال کے سیکنا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا محبت والے، ان کے نرالے انداز ہوتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے آئے مسجد نبوی میں، حضور نے کسی صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ دوران گفتگو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی میں بھی پیار سے کہہ دیتا ہوں موبائل والے بھائی، یہ کہنا پڑ جاتا ہے، پھر کسی دفعہ اثر بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی مطلب ناراض ہی نہ ہو جائے، یہ کہنا پڑ جاتا ہے۔ تو اب میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ موبائل والے بھائی کہوں گا تو کوئی ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے موبائل والے بھائی کے، اس میں ناراضگی والی یہ کسے باشد ہے، سارے موبائل والے بھائی ہیں، کوئی انشاءاللہ بگڑے گا۔ بہرحال آپ توجہ کریں میری بات پر، تو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کہہ دیا کسی کو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہیں بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا عبداللہ وہیں بیٹھ گئے، حضور آپ نے کہا نہیں تھا؟ تو جو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تبصرہ کیا ہے نا، اسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، پر محبت رسول کا عالم دیکھو، حضرت عبداللہ ابن رواحہ دروازے پر بیٹھ گئے، چونکہ حضور نے نام نہیں نہ لیا، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا تبصرہ کیا؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تمہاری
اللہ رسول کی فرما برداری کی ہرس میں اللہ اور اضافہ کر دے۔ یہ جو تمہارے اندر ہرس ہے نا کہ میں نے رب رسول کی فرما برداری کرنی ہے، عبداللہ میری دعا ہے اللہ اس ہرس میں اضافہ کر دے۔ ہرس بڑے ہیں، انسان بڑی چیزوں کا حریص ہے، پر حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ رب رسول کی فرما برداری کے حریص ہیں۔ یہ ہرس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ غلامی ہو، زیادہ سے زیادہ فرما برداری کر، زیادہ سے زیادہ محبوب کے نقش قدم چلیں۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک صحابی اور تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ ان کا نام تھا آس۔ تو حضور نے فرمایا کہاں تھے بھائی، نماز میں نظر نہیں آئے۔ یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا نہیں تھا بیٹھ جاؤ۔ اچھا حضور نے کسی اور سے کہا، پر سانو قید سجن دا گہنا ہے۔ حضور نے کسی اور سے کہا، وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آس کہاں تھے؟ حضور میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا تم آس نہیں ہو، تم تو مطیع ہو، تم تو فرما بردار ہو۔ آج سے تمہارا نام مطیع ہے، فرما برداری کرنے والا ہے۔ تم ایسے فرما بردار ہو کہ میں کسی اور کو اشارہ کروں۔ تم اتنے محبت کرنے والے ہو، تم سمجھتے ہو میرے محبوب کی بات ہے نا، تو مجھے بھی آگے بڑھ کے قبول کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، میں نے کہا ہم چاہتے ہیں حضور کی محبت کے مطابق عمل کریں، لوٹ آئیں، لیکن ہم نا بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، فیصلہ نہیں کرتے۔ آگے بڑھوں؟ ہمارے ضمیر جاگ گئے ہیں، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ حال نہ جمہوریت، نہ ڈکٹیٹرشپ، نہ صدارتی نظام، نہ فلانا نظام۔ پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ نجات حضور کے قدموں میں ہے۔ سمجھ ہمیں آ گئی ہے کہ نجات نبی پاک کے قدموں میں ہے، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نہ وہیں الجھے رہتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں۔ ضمیر جاگ گیا ہے، فیصلہ نہیں کرتے، چلو پورے ملک میں تو دین نافذ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ اپنے 6 فٹ کے قد پہ نہ نافذ کریں، اپنے گھر پہ نہ نافذ کریں، اپنے دفتر پہ نہ نافذ کریں، اپنے ادارے میں نہ نافذ کریں، اپنے یاروں میں نہ نافذ کریں۔ یہاں سے تو شروع کریں نا، یہاں سے تو آغاز کریں۔ آپ یقین کریں، 5 دوست اگر آپ کہیں اکٹھے ہیں نا، 5 دوست، تو ایک دوست شروع کر دے جب بھی ملاقات ہو نبی کریم کی کوئی حدیث بیان کرے۔ ایک دوست کہنا شروع کر دے یار آؤ نا نماز پڑھنے چلیں۔ ایک، دیکھو میں نے 5 میں سے ایک کہا ہے، ایک کہنا شروع کر دے یار بس آپ جھوٹ نہیں بولنا یار، بس بڑا ہو گیا۔ ایک صرف ان میں سے پیغام دے کہ نہیں یار دھوکہ دہی نہیں کرنی۔ ایک ان میں سے کہے کہ یار تھوڑا سا نا وقت اب ماں باپ کے لیے بھی نکالنا ہے، اب گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا وقت دینا۔ ایک، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ باقی 4 سامنے شاید مذاق اڑائیں، سامنے شاید کہیں بیٹھ جا تو اتنا نیک پتہ ہے ہمیں تیرا، لیکن میں سچ کہتا ہوں وہ سامنے آپ پر تنقید کریں گے، لیکن دل ان کا گواہی دے گا یار کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے۔ یہ دین کے اندر، یہ نبی پاک کی محبت کے پیغام کے اندر اللہ نے نا جاذبیت بڑی رکھی ہے، اس میں کشش بڑی رکھی ہے، اسلام کے اندر لچک بڑی رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اس کے اندر سے ہمیشہ ضیاء پھوٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے۔ آپ حضور کا پیغام دے دیں، مزاج بنائیں، کہہ دیں، آپ یقین کریں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، اس کے اندر بڑا کرم ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ میرے کہہ دینے سے انقلاب آ گیا، بہتری آ گئی۔ آپ اس پیغام، اور یہ سب کے لیے بنائیں آپ، یہ کسی کے حق میں بھی کوئی بھی سامنے ہو،
آپ کا نعرہ ہمیشہ محبت رسول کا ہونا چاہیے. وہ دوستوں کی محفل ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو. بات ایک صحابی تھے حضرت برا بن مالک، نوجوان تھے. اچھا، جس طرح سیر کرنے کا مزہ جوانی میں ہے نا، کپڑے پہننے کا لطف جوانی میں ہے، سفر کرنے کا ذائقہ جوانی میں ہے. چلو مجھے کہہ لینے دو، کھانے پینے کا لطف بھی جوانی میں ہے. جس طرح دوستوں کے ساتھ آنے جانے، بیٹھنے، گپ شپ کرنے کا لطف جوانی میں ہے. او میرے بھائیوں، حضور سے عشق کرنے کا مزہ بھی جوانی میں ہے. یہ کبھی جوانی میں لگ جائے نا، عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اگر آئی ہوتی نا تو یقین کرو آپ کو سمجھ آ جاتی. اگر یہ سمجھ آئی ہوتی تو آپ کو سمجھ آ جاتی. عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں، تے مینوں کھیڑاں بھل گئیاں. میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر میں او دی یاد چی روندیاں ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں کئی دفعہ، آپ تھکتے نہیں؟ کبھی آپ بلوچستان میں ہوتے ہیں، کبھی آپ سندھ میں ہوتے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ آپ لاہور کی کسی تقریب میں شریک تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں خبر آتی ہے کہ یہ تو بہاولپور پہنچ گئے. تو آپ تھکتے نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. پر ایک شوق ہے ان سارے سفروں کا، ان ساری صحبتوں کا. میں اب آ کے یہ کیفیت ہوئی ہے کہ کبھی کمر درد کرتی ہے، کبھی پٹھوں میں تکلیف ہوتی ہے، کسی وقت آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ سارے سفر، یہ ساری جد و جہد، کسی وقت عرض کرتا ہوں محبوب کی بارگاہ میں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. ہمیں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. بس اتنی آرزو ہے کہ عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. اتنا سا دل کرتا ہے کہ عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی، چڑھتی جوانی اور عشق رسول بھی پورا جوبن پہ. ان کے قد کاٹ کا بھی پورا باکپن اور محبت رسول کے دریا بھی پورے کا پورا ان کے سینے میں موجزن. تو حضور کا مجھے یوں لگتا ہے کہ ارادہ کرم ہوا کہ لوگوں کو بتاؤں بھلا یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی حکم دوں تو پورا کرو گے؟ بڑے خوش قسمت تھے جو حضور کے سامنے نبی پاک سے حکم لیتے تھے. فرمایا برا میں کوئی حکم دوں تو پورا کرو گے؟ عرض کی حضور حکم کریں تو صحیح. تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. تلوار تھامی اور دوڑ پڑے، بھاگے. کریم محبوب فرمانے لگے جاؤ اسے پکڑ لو ورنہ یہ سچ مچ باپ کی گردن لے آئے گا. ان کو صحابہ پکڑ کے لائے تو محبوب فرمانے لگے وہ تو ایک بات گویا آزمانے کو کی تھی، میں کوئی رشتے توڑنے تو نہیں آیا دنیا میں تو رشتے جوڑنے آیا. ان کی محبت رسول کا یہ لیول تھا کہ آپ حکم کریں تو میں باپ کی گردن لانے کو تیار ہوں. گویا میں ہر رشتے، ہر ناطے کی قربانی پیش کرنے کو تیار ہوں. یا رسول اللہ مجھے صرف آپ چاہیے. ان کی محبت کا یہ لیول تھا. اور اس لیول پر انہیں اجر کیا ملا؟ جب وہ بیمار ہوئے تو محبوب تیمارداری کے لیے گئے. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں.
میں سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ حضور تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو ایک دعا فرمائی۔ محبوب فرمانے لگے اے اللہ، دیکھیں اس دعا کا حسن دیکھیں، فرمایا اے اللہ جب برا بن مالک سے تیری ملاقات ہونا تو اس سے مسکرا کے ملنا جو تیری شان کے لائق ہے۔ اے اللہ تو اس سے مسکرا کے ملنا اور یہ تجھ سے مسکرا کے ملے۔ اور سنو میرے بھائیوں، اس حدیث پاک کا نتیجہ سنو، اس کا نتیجہ علماء فرماتے ہیں یہ نکلتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم سے رج کے محبت کرے گا، کھل کے محبت کرے گا، ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا، اس کے اجر کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو رب اس سے مسکرا کے ملاقات کرے گا جو اس کی شان کے لائق، اور بندہ بھی رب سے مسکرا کے ملے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر حضور کی محبت ہمیشہ اپنا لیں۔ اچھا بعض اوقات نا نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، کٹھن رستوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ آپ کو سارا قبیلہ منع کرے گا، ساری برادری روکے گی، مجھے کہہ لینے دو، خاندان میں والدین بھی منع کریں گے۔ آپ کو محبت رسول کے رستے پر چلنا ہے تو بہت سارے احباب بھی آپ کو کہیں گے یار دنیا کا بھی ماحول سمجھنا پڑتا ہے، حالات دیکھو بدل گئے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے۔ لوگ آپ کو بڑی آراء پیش کریں گے، بڑا بڑا رنگ پیش کریں گے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، اس پر غور کر جائیں کہ ہمیشہ برکت رسول اللہ کی بات ماننے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور محبت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک حضور کے صحابی تھے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زیادہ گورا نہیں تھا، خوبصورت آدمی نہیں تھے، قد بھی بہت اونچا نہیں تھا، یعنی یوں سمجھ لیے کہ قد بھی تھوڑا سا اس طرح کا تھا، رنگ و روپ بھی اس طرح کا تھا، حالات کچھ اور ہی تھے۔ ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے میں جا کے ان لوگوں سے کہو اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں۔ وہ چلے گئے، ان لوگوں سے جا کے کہا، لیکن ان لوگوں نے جب حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا نا، یہ وہی جلابیب ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ لوگوں نے جب آپ کا نام سنا تو ظاہر ہے بیٹی والے بڑا سوچا کرتے ہیں، ان کو غور کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جلابیب نہ تو قد کاٹ ہے، نہ رنگ روپ ہے، نہ پاس کوئی پیسہ ہے، تو یہ کس طرح بات آگے چلے گی، کس طرح معاملہ بہتر ہوگا؟ انہوں نے تھوڑی لیت و لالا کی بات کرنے میں، سمجھنے میں تھوڑا وقت لیا۔ وہ جس بیٹی کے لیے پیغام نکاح لے کے گئے تھے وہ پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی آپ مجھے حضور کے حوالے کریں۔ فیصلہ اگرچہ مشکل ہے، رستہ اگرچہ کٹھن ہے، پر چونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے لہٰذا آپ مجھے حضور کے حوالے کریں۔ اس خاتون کا نکاح اللہ کے محبوب کے حکم پر حضرت جلابیب سے ہو گیا۔ 2 دعائیں میرے نبی پاک نے دی۔ جب شادی ہو رہی ہے تو خاوند نہ زیادہ خوبصورت ہے، نہ مالدار ہے، نہ خوبصورت قد کاٹ ہے، 2 دعائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ کہا اے اللہ اس کے لیے ہر قسم کی خیر مقدر فرما اور اسے زندگی کی ہر تکلیف سے محفوظ فرما۔ کل تک وہ غریب تھی، فیصلہ کیا محبت رسول میں۔ فیصلہ مشکل ہوتا ہے لیکن کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور میں نے بڑا پہلے ایک شخص سے کہا تھا
ایک امیدوار تھے اسمبلی کے، تو مجھ سے ملے تو مجھے کہنے لگے آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے، لوگ ہمیں بھی بڑے ووٹ دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ہمیں تو جان دیتے ہیں، آپ کا ہمارا بڑا فرق ہے۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگی، لیکن جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نبی پاک نے دعا دی، اے اللہ خیر مقدر کرنا، ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اسی خاتون کو ہم نے دیکھا، نہ مدینے میں انصار میں اس سے زیادہ کوئی مالدار خاتون تھی اور نہ اس سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی خاتون تھی۔ آپ کو محبت رسول میں وقتی فیصلہ کرنا مشکل لگے گا، لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، پھر محبت رسول بعد میں جو انسان کے لیے وسعتیں پیدا کرتی ہے نا، اپنے لب و لہجے میں کہوں، پھر حضور سے پیار کرنے والوں کی جو موجیں لگتی ہیں نا، پھر جو کرم ہوتا ہے نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، پھر وہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر کچھ چیزیں مشکل محسوس ہوتی ہیں، لیکن پھر کرم ہو جاتا ہے۔ ایک صحابیہ تھی حضرت فاطمہ بنت قیس، ان کے لیے بھی مشکل تھا نکاح کا فیصلہ کرنا، لیکن ان کو پتہ چلا نا کہ نبی پاک کی خواہش ہے کہ میں اسامہ بن زید سے نکاح کر لوں، تو انہوں نے فوراً جناب اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا۔ حضور کی خواہش کو پیش نظر رکھا۔ دو تین چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک تو جہاں جہاں نبی پاک نے حد بندی کی ہے نا، اس حد بندی کو کبھی نہیں توڑنا۔ جو حدود، جو دائرے، جو قوانین نبی کریم نے بیان فرما دیے ہیں، ان سے کبھی تجاوز نہیں کرنا۔ دیکھو سونے کی انگوٹھی حضور نے مرد کو حرام قرار دی، سارا زمانہ بھی کہے تو یہ ہاتھ پر پہننی نہیں چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جن میں حضور نے نا حد بندی کر دی۔ پیتل تانبا مرد کے لیے نہیں جائز، نہ پہنے آپ، ریشم کا لباس نہ پہنے۔ جہاں حضور نے تعین کر دیا حدود کا، آپ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ، ایک صحابیہ تھیں، ان کا سگا بھائی انتقال کر گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ کسی کا بھی سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا، سوائے اس عورت کے لیے جس کا خامد چلا جائے وہ عدت پوری کرے۔ تو صحابیہ 3 دن کے بعد اٹھیں، خوشبو لگائی، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، وقتی طور پر اس وقت جو مروج زینت تھی وہ زینت اختیار کی، اور پھر کہنے لگی مجھے اس زینت کی ضرورت نہیں تھی، پر چونکہ نبی پاک نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، لہٰذا میں اٹھ کے اس لیے کپڑے بدلے ہیں کہ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی، مدینے والے محبوب کی شریعت کی طرف دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو حدود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، ان سے کبھی بھی ہم نے تجاوز نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت رسول کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ جب رب رسول کو راضی کرنا ہو نا، پھر اپنی ذات نہیں دیکھنی، میرا قد بہت بڑا ہے تو فلاں سے معافی مانگوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں تو اب میں جھک جاؤں، مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں تو اب میں جناب تھوڑا سا اپنی گردن کو جھکاؤں۔ میں عاشق رسول میں نہیں ہوتی، عاشقان رسول کے اندر کسی قسم کی انا پرستی، عاشق لوگ تے رملے کملے، وہ تو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تو مزاج کے اندر فقیری ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میرا اور جناب عمار ابن یاسر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ جلیل القدر ہیں، عظیم مرتبے والے، جناب خالد بن ولید فرماتے ہیں کسی بات میں حضرت عمار ابن یاسر سے شکر رنجی ہو گئی، تو جناب عمار ابن یاسر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میں بھی پہنچا، فرماتے ہیں دونوں کی بات سن کے بس حضور نے اتنا کہا، کوئی فیصلہ نہیں فرمایا کہ اس میں غلطی پر کون ہے، حق پر کون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا فرمایا، یاد رکھنا جس نے عمار ابن یاسر کو ناراض کیا اس نے اللہ رسول کو ناراض کیا، بھائی اتنی بات حضور نے کر دی۔
حضرت خالد بن ولید سپہ سالار آدمی تھے، بڑے قبیلے کے تھے، بڑا قد کاٹ تھا، بڑا نام تھا، بڑی بلے بلے تھی، سیف اللہ ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں چونکہ حضور نے فرمایا عمار ابن یاسر کو راضی کرو گے تو اللہ رسول راضی ہوں گے، فرمایا میں ان کے پیچھے پیچھے پھرنے لگا. میرے لیے ان کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور رضا، اور کوئی رضا حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی. پر ہن تے رول گئیاں جب نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یہ رضا. دیکھیں نا، حضور نے حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا تھا، حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس نوجوان کو، یہ بالکل جوان ہے ابھی، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، کسی اور کو بنا دیں. فرمایا اسے پیچھے کروں جسے مدینے والے محبوب نے آگے لگایا ہے، بلکہ ان کو گھوڑے پہ سوار کر کے خود اسی گھوڑے کی لگام پکڑ کے جناب صدیق اکبر امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں. تو اسامہ بن زید نے کہا امیر المومنین آپ اوپر آئیے. فرمایا تو اوپر ہی رہ جسے حضور نے امیر مقرر فرما دیا ہے. تو میرے بھائی آپ پھر یہ نہ محسوس کرے کہ میں بڑا چودھری ہوں، میرا بڑا قد کاٹ ہے. پھر ہم نے اپنا قد نہیں دیکھنا، محبوب پاک کی نظر عنایت کو دیکھنا ہے، حضور کی رضا کو دیکھنا ہے. یاد رکھیے گا ایک تیسری بات، ایک حدود کو نہیں توڑنا، ایک حضور کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی انا نہیں سامنے آنے دینی. ایک تیسری بات اور، طرز زندگی سادہ اختیار کرنا ہے اگر حضور سے پیار کرنا ہے تو. بڑی ضروری بات ہے، بڑی ضروری. آپ سادہ غذا کھائیں، سادہ نشست، سادہ لباس، سادہ انداز گفتگو، لوگوں سے بلا تکلف ملاقات، آپ کے لب و لہجے میں کسی قسم کی تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، تکلف نہ ہو. آپ اگر حضور کے غلام ہیں، نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کوئی کسی قسم کا اپنے لیے پروٹوکول نہ چاہیں. صحابی آئے تھے نا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. کیسا خوش بخت ہے، حضور کے سامنے اظہار محبت کر رہا ہے، میں بڑا پیار کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو. حضور بڑا پیار کرتا ہوں. فرمایا سوچ لے. حضور بڑا پیار کرتا ہوں. تیسری دفعہ محبوب نے فرمایا سوچ لے. حضور مجھے بڑا عشق ہے آپ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تیاری کر لے، فقر تیری طرف دوڑ کے آئے گا، پھر تیری طرف غریبی آئے گی. جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی طرف فقر آتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اسے صرف اور صرف پھولوں کی سیج نہ سمجھنا، اور فقر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف پیسوں کی کمی فقر نہیں ہوتی. آپ کا طرز زندگی سادہ ہونا چاہیے، انداز فقیرانہ ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا سادہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ سادگی میرے نبی کی پسند ہے. ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، میرا دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں. کبھی کبھی نا کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، آپ کا نہیں مجھے پتا، میں اپنی اماں سے فرمائش کیا کرتا تھا کبھی کبھار کوئی چیز اپنی مرضی کی کھانے کے لیے. اماں جی کبھی ساگ بنا دیو نا، تو کبھی ان سے کہتے تھے اسپیشل والا گڑ کھانا ہے. یہ دیہاتی ماحول بڑا شاندار ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک کو مکے سے حضرت حلیمہ کے گاؤں میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس لیے کہ مکے کے لوگ چھوٹے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے، کہتے تھے فضا بھی خالص ہے، زبان بھی خالص. دیہاتوں کی زبانیں خالص ہوتی ہیں. کبھی کبھی نا فرمائشیں ہوتی ہیں ماؤں سے. حضرت سلمہ مومنوں کی ماں جناب ام سلمہ، ایک دن نا ان کے 3 بیٹے روحانی بیٹے ان کی خدمت میں آئے. کون کون؟ آپ نام سن کے بھی بڑے خوش ہوں گے. حضرت جعفر طیار ہے نا، حضرت علی کے بھائی، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر آئے. اور پھر ان کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی پاک کے چچا جناب عباس ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ آئے. اور ان دونوں کے ساتھ مولا علی کے لخت جگر امام حسن بھی آئے. یہ 3 شہزادے عبداللہ بن جعفر، عبداللہ ابن عباس اور امام حسن بن علی، یہ تینوں آئے اور آ کے حضرت ام سلمہ سے کہنے لگے ہمارا آج وہ کھانا کھانے کو دل کرتا ہے جو نبی پاک کو بڑا پسند ہے.
اماں جی ہماری ماؤں سے بندہ فرمائش کر لیتا ہے نا، تو ہماری فرمائش ہے وہ والا کھانا بنائیں جو حضور کو پسند ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا بیٹا وہ بڑا ہی سادہ ہے، کھا لو گے؟ کہ اماں جی کھا لیں گے۔ تو جناب ام سلمہ نے نا تھوڑے سے جوں نکالے، پھر ان کو پیسا، پھر تھوڑا سا زیتون ڈال کے پکانا شروع کیا، پھر تھوڑا سا اس میں مسالہ ڈالا۔ فرماتے ہیں وہ سادے سے جوں زیتون میں سادے سے پکے۔ فرماتے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ کے حضرت ام سلمہ جب اٹھیں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگی اس طرح کے سادے کھانے مدینے والے محبوب کھایا کرتے تھے، اس طرح کے سادے کھانے محبوب تناول فرماتے تھے۔ یہ سادگی، یہ شائستگی، اس سادگی میں جو حسن، معرفت، کمال، یعنی اس طرح کی سادگی حضور اپناتے تھے کہ جب اس سادہ چہرہ نور کو حضرت جابر بن سمرہ جیسے لوگ دیکھتے تھے تو دیکھ کے کہتے تھے آج میں نے تجزیہ کرنا ہے کہ چاند زیادہ سونا ہے کہ آمنہ کا چاند زیادہ سونا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند تو ہے داغ دار اور مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سادہ طرز زندگی اپنائیں۔ ہم سادے رہیں گے نا تو بہت سارے چولہے زیادہ جل جائیں گے، ہم سادے رہیں گے تو بہت سارے دوست کترائیں گے نہیں، ہمارے مہنگے کپڑے دیکھ کے کوئی پوچھے گا نہیں کنے دا لے آجے۔ تو تھوڑا سادہ زندگی اپنائیں، اور ایک جو حضور نے حدود قائم کر دی ہیں ان حدود کا ضرور خیال کریں۔ ایک فیصلہ کریں حضور کی محبت میں، آپ فیصلہ کریں گے تو رستے آسان ہو جائیں گے۔ ایک ضروری بات، نبی پاک علیہ السلام نا بہن بھائیوں کے مابین محبت کے بڑے قائل ہیں، یعنی جو مومنوں کا رشتہ ہے نا آپس میں، اسے بھی حضور نے فرمایا مومن بھائی بھائی ہے۔ حضور قائل ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہے آپ بڑا زبردست کر کے اور ذمہ داری سے میاں بیوی کے رشتے کو نبھائیں۔ ماں باپ کا رشتہ بہت نازک ہے، اسے نبھائیں، لیکن بہن بھائیوں کو بھی اللہ نے ایک لڑی میں پرویا ہوتا ہے۔ ایک بھائی بیٹھا رہتا تھا حضور کی خدمت میں، دوسرے بھائیوں نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ ہمیں ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ بھی اس کی برکت سے ملتا ہے۔ تو بہن بھائیوں کے معاملے میں تھوڑا اپنے آپ کو، جب حضرت شیمہ جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آئی ہیں تو نبی کریم نے فرمایا میری بہن آئی ہے، حالانکہ وہ رضائی بہن تھی، اور اس بہن نے جب سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے قبیلے کو چھوڑ دیں، اگرچہ اس قبیلے کو بڑی مشکل سے فتح کیا گیا تھا، حضور نے کسی سے مشورہ ہی نہیں کیا، فرمایا بہن نے کہا ہے لہذا سارے ہی آزاد ہیں۔ تو اس رشتے میں مجھے خاص سوال کیا گیا تھا، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔